ابن ابی ربیعۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ امت خیر کے ساتھ رہے گی، خیر میں رہے گی، اس امت میں خیر رہے گی جب تک کہ یہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے رہیں گے، جو اس کا تعظیم کرنے کا حق ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ، جب بیت اللہ کا تقدس اور حرمت اس کو پامال کریں گے، ہلاکو، برباد ہو جائے۔ آج کی نشست اسی حوالے سے ہے کہ جو 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے ہم سب کے لیے، اور 3 سال تک جو اللہ نے اپنے دروازے ہم پر بند رکھے، قرآن حدیث سے جتنی سمجھ علماء کو آتی ہے یا ہمیں جو کچھ اس کو دیکھنے سے جو کچھ یہاں ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حرم کی اور شہر کی، جو حرم اللہ ہے، اللہ کا حرم ہے، اللہ کے رسول کا حرم ہے، اللہ کا شہر ہے، بلد اللہ الحرام، بیت اللہ العتیق، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حرمت کا ہم نے خیال نہیں رکھا۔ اس لیے پوری امت کو اس پہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما رہے ہیں اس کا بہت خیال رکھیں کہ حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرام میں بہت خیال رکھیں، بیت اللہ کی عظمت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1000 انبیاء علیہ السلام جب حج کے لیے آتے تھے تو حدود حرم سے ہی سواری سے اتر جاتے تھے اور جوتا اتار کر ننگے پاؤں یہاں آ کر چل کر آتے تھے، اور یہاں کی عظمت کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ میں باقاعدہ قیام، رہائش، اس کا کیا حکم ہے۔ مدینہ منورہ میں رہائش تو بہت اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بہت فضیلت ہے اس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تفریح کے لیے شام جائیں گے، کاش کہ وہ مدینہ آتے۔ لوگ پکنک کے لیے فلاں جگہ جائیں گے، مختلف شہروں کا ذکر ہے، کاش کہ وہ مدینہ میں آتے۔ تو مدینہ کی رہائش اور وہاں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ انشاءاللہ جائیں گے تو باقاعدہ اس پہ بات کریں گے تاکہ ہم وہاں ہر لمحے کا ہم قدر کریں۔ لیکن مکہ مکرمہ میں قیام، مستقل قیام کیسا ہے، تو ہمارے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اور علماء کی رائے یہ ہے، جو الفاظ وہاں لکھے ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں، کہ مکہ مکرمہ میں مستقل ٹھہرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ باقاعدہ جب یہاں ٹھہریں گے تو بیت اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رہے گا۔ اور دوسرے جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی ٹھہرنا ویسے ہی مستحب ہے، اور دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جو بیت اللہ کا احترام کر سکتا ہو اس کے لیے ٹھہرنا افضل ہے، اور جس کو یہ اندیشہ ہو کہ یہاں آ کر اس کے دل سے بیت اللہ کی وہ وقت نہیں رہے گی، وہ حرمت نہیں رہے گی، تو اس کے لیے یہاں ٹھہرنا پھر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ مکرمہ میں اس لیے قیام نہیں فرمایا، انہوں نے وہ طائف میں جا کے رہے۔ ان کی رائے یہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنا یہ بیت اللہ کی عظمت کے خلاف نہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2 گھر بنائے ہوئے تھے، ایک گھر حرم میں تھا اور ایک گھر ان کا حرم سے باہر تھا۔ تو جب گھر والوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوتی تھی بچوں کو، تو باہر لے کر جاتے تھے، وہاں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یہاں کی بیت اللہ کی، حرم شریف کی یا اس کی۔ بہت سارے ایسے حضرات بھی یہاں گزرے ہیں جو حدود حرم میں قضاء حاجت بھی نہیں کرتے تھے،
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شیخ تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری ان کے بارے میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ 10 دن حج میں یہاں ٹھہرے تھے مکہ مکرمہ میں اور 10 دن مدینہ منورہ میں. ان دونوں جگہ انہوں نے حدود حرم کو استعمال نہیں کیا اس کے لیے. تو زمزم پیتے تھے اور یہ ان کی کرامت تھی کہ وہ 10 دن تک انہوں نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں جتنی دیر تک قیام کرتے تھے تو وہ قضاء حاجت کے لیے وہ باہر جاتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی شخصیت تھی تو حرم اور حدود حرم اور مدینہ منورہ اور بیت اللہ اور مکہ مکرمہ ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس طریقے سے ہم بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے اور جیسے چاہتے ہیں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بہت اس سے ڈرنا چاہیے, بہت احتیاط کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا ارادہ ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ سے نئے سرے سے کی جائے, کیونکہ بناء ابراہیمی ایسے نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا تو اس کا دروازہ زمین کے برابر تھا اور 2 دروازے تھے. ملتزم کے پاس جو دروازہ ہے اور بالکل اسی کے بالمقابل, اور حتیم والا حصہ بھی بیت اللہ میں شامل تھا. تو قریش نے اس کی تعمیر کی تو انہوں نے دروازہ 6 فٹ اونچا رکھا تاکہ بیت اللہ ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہر آدمی داخل نہ ہو سکے, تاکہ اس لوگوں سے اس کا معاوضہ وصول کیا جائے. اور جو دوسرا دروازہ تھا وہ بھی بند کر دیا. اور پھر یہ بھی اس کے باوجود کہ وہ زمانہ جاہلیت میں تھے, انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ پر حلال پیسہ لگانا چاہیے. وہ پیسہ کم ہو گیا تو حتیم والا حصہ تقریباً 9 فٹ جگہ حتیم کی وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. تو وہ اتنے پیسے نہیں ملے تو وہ جگہ چھوڑ دی انہوں نے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر تیری قوم نئی مسلمان ہوئی نہ ہوتی اور فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو بنا ابراہیمی پر بناتا, جیسے ابراہیم السلام نے بنایا تھا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام جو اس وقت حیات تھے ان کو بلایا کہ کیا ہم بنا ابراہیمی پر بنا دیں اس کو دوبارہ سے. تو سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے بنا دیں. بنانے کے لیے پھر جو پہلا تھا اس کو گرانا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, کون بیت اللہ کو گرانے کے لیے کون آئے گا. تو بالآخر بہت اس پہ مشاورت ہوئی, سب صحابہ کرام کے اس پہ اتفاق ہوا کہ نئی تعمیر ہونی چاہیے. تو جس دن اس کو گرانا تھا نئی تعمیر کے لیے تو اس دن مکہ کے لوگ سارے یہاں سے بھاگ گئے تھے, ڈر کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے. اس میں صحابہ کرام بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے بیت اللہ کو ہاتھ لگایا کسی نے. تو حضرت ابن عباس اور سارے حضرات طائف چلے گئے تھے, یہاں کوئی نہیں تھا. اور پہلی کدال کون مارے اس کو گرانے کے لیے, تو کسی صحابی کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو ایک حبشی کو پھر بلایا کہ تم اگر اس کو ٹھیک کرو, کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے جب بیت اللہ کو کوئی گرائے گا تو حبشی ہوگا. تو اللہ بلا برگردن حبشی. تو اتنی عظمت اور تقدس ہے اس کا بیت اللہ کا. اور مکہ مکرمہ میں عام جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ نیکی کی نیت کرنے سے ایک نیکی تو ویسے ہی مل جاتی ہے, اور جب نیکی کرتا ہے آدمی تو 10 گنا زیادہ, یہ اس سے زیادہ. گناہ کے بارے میں اللہ کی رحمت اللہ نے یہ بنائی ہے کہ ایک گناہ کی نیت کرنے سے گناہ نہیں ہوتا. لیکن مکہ مکرمہ میں بہت سارے اکابر علماء اور صحابہ کرام کی اور مشائخ کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اگر گناہ کی نیت بھی کی تو اس کا بھی گناہ ہوگا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو ارادہ بھی کرے یا ظلم کا, گناہ کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب علیم چکھائیں گے. تو یہ خاص طور پہ اپنے دل و دماغ پر یہاں کنٹرول رکھنا چاہیے
جیسے وہاں ہر چیز سوچتے ہیں، ہر چیز کرنے کی، تو یہاں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ وہ 70 گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک گناہ کے برابر ہوتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی گناہ کرے گا تو ان حضرات کی رائے ہے کہ 70 گناہ اس کا عذاب ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں لوگوں کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ جب حج پہ آتے تھے لوگ تو حج ختم ہوتے ہی ہاتھ میں درہ لیتے تھے اور سب کو لگاتے تھے کہ چلو نکلو یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ یہاں رہ کر بیت اللہ کی عظمت کا خیال نہ رکھا۔ تو ہم لوگ جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی 3 سال کے بعد، اس میں خاص طور پہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ خود میرے سامنے پیش آیا جو میری زندگی کے ان واقعات میں سے جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ ہم طواف کر رہے تھے اور یہ میرے خیال میں کوئی 2003-4 کا واقعہ ہوگا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے اس میں۔ تو ایک شخص میرے آگے چل رہا تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک وہ تھا، دودھ تھا کہ لفافے میں، تو اچانک اتنی زور سے تھپڑ لگا اس کو، بالکل تڑاک سے، بہت زور سے، وہ منہ کے بل جا کر گرا اور اس کے ہاتھ میں وہ جو دودھ تھا وہ سارا بکھر گیا پورے مطاب میں۔ اور میں بالکل اس کے پیچھے تھا، میں اس پہ حلف اٹھا سکتا ہوں کہ کسی نے تھپڑ لگتا ہوا نہیں دیکھا، میں بالکل ساتھی تھا اس کے بالکل۔ اور جب اس کو تھپڑ لگا تو وہ عرب تھا، کہہ رہا تھا کس نے مجھے مارا، منظر بنی، مجھے مارا کس نے؟ اور اتنا خوف سوار ہو گیا کہ ہمارا دل دہل رہا تھا، ہم نہ آگے چل سکتے تھے، بہت ہی سارے لوگ چپ کر کے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات اس نے سوچی ہو، اس لیے یہاں رہتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور موبائل کے استعمال میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ 3 سال امت یہاں کی برکات سے، یہاں کی ہدایت سے، کہ بیت اللہ تو ہدایت بھی ہے نا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس میں برکت مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو امت پوری محروم رہی۔ اللہ نے پھر موقع دیا ہے تو اس کی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی بات یہ کہ یہاں رہنے کے لیے اپنے معمولات کا تعین کرنا چاہیے، معمولات متعین کرنے چاہیے۔ 24 گھنٹے کا جو نظم ہے، سونے کے اوقات، حرم شریف کے جانے کے اوقات، وہ سب چیزیں باقاعدہ ایک نظم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اس نظم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وفد کی شکل میں آئے ہیں، جماعت کی شکل میں آئے ہیں، گروپ کی شکل میں، تو اس گروپ کا ایک امیر ضرور ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لثلاثة ان يسافروا الا ان يؤمروا عليهم احدهم، کہ 3 آدمی بھی اگر سفر کریں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر امیر کے سفر کریں۔ تو امیر کا گروپ کا ایک ذمہ دار ہونا چاہیے، وقت اوقات کا ایک شیڈول، ایک نظم متعین کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ حرم شریف آتے جاتے وفد کی شکل میں جائیں۔ یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں انتظامی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ حرم شریف میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اچانک کسی کا کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی گر پڑے، کوئی مشکل پیش آ جائے، تو ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے۔ www.darsequran.com